فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ معزز مصلیان اکرام، آج کی نماز تراویح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے 110 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ چونکہ گزشتہ تراویح میں صرف آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، تو میں آج چاہتا ہوں کہ سورۃ البقرہ سے متعلق جو قرآن مقدس کی سب سے بڑی سورت ہے، جس میں 40 رکوع ہے، اس سورت سے متعلق چند باتیں میں آپ سے عرض کروں۔ سورۃ البقرہ میں اس کے متعلق مفسرین اکرام بتلاتے ہیں کہ اس پورے سورۃ البقرہ میں 1000 احکام ہیں، یعنی 1000 حکم ہے۔ سورۃ البقرہ میں 1000 منہیات ہے، یعنی منع کیا گیا ہے کہ فلاں فلاں کام مت کرو، اور سورۃ البقرہ میں 1000 واقعات ہیں۔ تو گویا کہ 1000 احکام، 1000 کوئی کام نہ کرنے کی باتیں اور 1000 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی لمبی صورت ہے، ان تمام آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی رکوع میں اور دوسرے رکوع میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک متقی، دوسرا کافر اور تیسرے منافق۔ اللہ رب العالمین نے جہاں مومنوں کا ذکر کیا ہے وہاں 4 آیتوں کا استعمال کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب سے لے کر اولئک هم المفلحون تک۔ یہ 4 آیتیں جس میں مومنوں کو پہچاننے کے لیے اگر ان 4 آیتوں کو پڑھ لی جائے تو انسان مومن کو پہچان لے گا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ کسی کافر کو پہچاننے کے لیے اللہ رب العالمین نے صرف 2 آیتوں میں ذکر کیا ہے، آیت نمبر 6 اور 7 میں۔ 6 اور 7 میں اللہ رب العالمین نے کافروں کا ذکر کیا ہے کہ کافر کو پہچاننا ہے تو یہ 2 آیتیں پڑھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کافر کون ہے۔ تیسرے قسم کے لوگ جس کو منافق کہا گیا، اللہ رب العالمین نے منافقوں کا ذکر آیت نمبر 8 سے لے کر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 8 سے لے کر کے 20 تک، یعنی 13 آیتوں میں منافقوں کی شناخت بتلائی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافقوں کی پہچان اور شناخت کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کا ذکر 4 آیتوں میں کر دیا، کافروں کا ذکر صرف 2 آیتوں میں، اور منافقوں کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے 13 آیتوں کا ذکر کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ منافق کتنے خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقوں کا فاؤنڈر تھا، جو منافقوں کی بنیاد رکھنے والا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، رئیس المنافقین تھا۔ انہوں نے نفاق کی بنیاد انہوں نے ہی رکھا، جس کی وجہ سے یہ انسان مرا اور پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ بہرحال یہ تعلیم 2 رکوع میں اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے بارے میں ایک ذکر کیا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے 39 تک کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری تخلیق سے پہلے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تیرے رب نے
فرشتوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، زمین میں انسان کو کیا کرنا چاہتا ہوں؟ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کچھ جواب دیا تھا، اور اس کے اگلے آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے فرشتوں کے بارے میں کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اے فرشتوں تم جو ظاہر کرتے ہو اس کا بھی مجھے علم ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اس کا بھی علم ہے۔ فرشتوں نے کیا ظاہر کیا تھا؟ انسان کے بارے میں، اور فرشتوں نے کیا چھپایا تھا انسان کے بارے میں، یہ بھی ہمیں اور آپ کو جاننا ہے، اور ایک اہم نقطہ ہے۔ ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، کبھی ترجمہ سے پڑھتے ہیں، لیکن غور و فکر نہیں کرتے کہ وہ کون سی بات تھی جس کو فرشتوں نے ظاہر کیا، اور وہ کون سی بات تھی جس کو فرشتوں نے اپنے سینے کے اندر رکھا، لیکن اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو ظاہر کرنے والی جو بات تھی اللہ رب العالمین کے سامنے جو انہوں نے بات کہی تھی، وہ بات یہ تھی کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو روئے زمین میں جا کر خون بہائے، فساد مچائے، اور ایک دوسرے کو قتل کرے؟ ایسے انسان کو تو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اگر تیری تعریف کرنا، تیری پاکیزگی بیان کرنا مقصد ہے، تو ہم ہی تو تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ اس بات کو انہوں نے ظاہر کیا تھا، اور چھپایا تھا کون سی بات کو؟ دو باتیں انہوں نے چھپائی تھی جو مفسرین اکرام بتلاتے ہیں۔ وہ بات یہ تھی کہ اللہ کسی بھی مخلوق کو پیدا کر لے، ہم سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ بات کو انہوں نے چھپائی تھی۔ اور ایک بات کہ اللہ کسی بھی مخلوق کو پیدا کر لے، ہم سے معزز مخلوق ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ دو باتیں انہوں نے چھپائی تھی۔ پہلی بات کیا کہ ہم سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں، کوئی بھی مخلوق اللہ پیدا کرے، اور دوسری بات کہ ہم سے معزز اور اللہ کے نزدیک اکرام اور تعظیم والی کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے مقرب، فرشتے اللہ کے قریب میں رہتے ہیں۔ عرش کو جو اللہ کے اٹھائے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ تو اللہ کے قرب جوار میں رہنے والے فرشتے ہیں۔ تو اس حالات کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ جو چھپایا تھا انہوں نے بات کو، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم جو چھپاتے ہو اس کو بھی ہم جانتے ہیں، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کا جواب دیا اور کہا کہ اب اے فرشتہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ تم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے تھے کہ میں بڑا ہوں، بڑی مخلوق ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تمام فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ اور دوسرا کہ ہم زیادہ جاننے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ابھی جو میں نے بتایا آیت نمبر 30 سے 39 تک پڑھیے، یہ پورے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ تو وہاں پر یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فلاں کے جو سامان ہے یا چیزیں ہیں جنت میں، ان کا نام بتاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو اس کا بات علم نہیں ہے۔ جب وہی سامان کا ذکر آدم علیہ السلام سے کیا گیا تو انہوں نے ایک ایک کر کے نام بتا دیا۔ تو کہا کہ دیکھو علم میں بھی آدم تم سے بڑے ہو گئے، اور فرشتے یاد رکھو کہ عزت کے اعتبار سے بھی تم سے بڑے ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے تمہیں سجدہ کیا، اور تمہیں ایسی باتوں کا سوال کیا گیا جس کا تم نے جواب نہیں دیا، اور آدم نے کیا کیا؟ جواب دے دیا۔ تو یہاں پر علم اور اکرام کے اعتبار سے، علم اور عزت کے اعتبار سے سب سے بہتر مخلوق کون ہے؟ انسان ہے۔ سب سے زیادہ جاننے والی مخلوق انسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی جگہ پر ذکر کیا ہے ابلیس کا۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ ایک انسان اگر غلطی کرتا ہے تو غلطی کرنے کے بعد اس غلطی کا اقرار کر لینا، اعتراف کر لینا، یہ انسانیت ہے۔ اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اگر اس غلطی کا اقرار کر لیتے، اعتراف کر لیتے ہیں، تو یہ انسانیت ہے۔ اور اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوتا ہے کہ بندہ مجھ سے غلطی کی اور غلطی کا اعتراف بھی کر لیا۔ لیکن
اگر کوئی غلطی بھی کرے اور غلطی پر اقرار نہیں بلکہ اصرار کرے کہ میں اسی پر رہوں گا، یہ انسانیت نہیں بلکہ شیطانیت ہے۔ کیا ہے یہ؟ شیطانیت ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تھی، اس درخت کے پھل کو کھا لیا تھا، اس درخت کے قریب چلا گیا تھا، تو اس وقت ان کو جب غلطی کا احساس ہوا تو اللہ رب العالمین سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور ابلیس نے جب غلطی کی، ابا، انہوں نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر بھی کیا، گھمنڈ کیا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو نے آدم کو پیدا کیا کس سے؟ مٹی سے، اور ہمیں آگ سے پیدا کیا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو اپنی غلطی کا اقرار کرنا اور غلطی کو ترک کر دینا یہ انسانیت ہے، اور غلطی پر ڈٹے رہنا اور اس کے خلاف اس غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ اور دلیل پیش کرنا یہ شیطانیت ہے، جو ایک انسان کے لیے یہ صفت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو آیت نمبر 68 سے 73 تک ہے سورۃ البقرہ کے اندر۔ اس میں اللہ رب العالمین نے بقرہ کا لفظ ذکر کیا، بقرہ، سورۃ البقرہ، گائے والی سورت۔ تو گائے والی سورت کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر گائے کا ذکر ہے۔ دنیا کے اندر آج بھی جو ایک دوسرے کو مرڈر کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اس کا بنیادی سبب کہیں نہ کہیں مال ہے۔ بنیادی سبب کیا ہے؟ مال ہے۔ کبھی عورتیں بھی ہوتی ہیں، کبھی اور، لیکن بنیادی سبب جو ہے مال بھی ہوتا ہے۔ تو جس وقت گائے کا جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے، مفسرین اکرام بتلاتے ہیں، بڑی تفصیل کے اندر قرآن کے اندر بھی ذکر ہے کہ ایک انسان تھا جو بہت زیادہ مال اور جائیداد کا مالک تھا، اور اس کا وارث کوئی بھی نہیں تھا۔ اب اس کا صرف ایک بھتیجا تھا۔ اس بھتیجا نے سوچا کہ میں کب تک یہ بوڑھا مرے گا تب تک میں انتظار کروں گا، اس سے پہلے کہ میں اسے قتل ہی کر دوں اور اس کے مال کا وارث میں بن جاؤں۔ یہ ذکر ہے قرآن کے اندر۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اپنے چچا کی لاش کو دوسرے گھر کے قریب میں پھینک دیا، رات کی تاریکی میں۔ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت سی سی کیمرے لگے ہوئے ہوتے تھے، یا ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے اور کچھ ذریعے سے، فورنسک کلاب جو ہوتے ہیں اور فورنسک لیب جو ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے ایسا بھی نہیں کہ انسان جو ہے اچھی طرح سے اسے معلوم کر لے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ بہرحال اسے قتل کر دیا۔ صبح ہوئی، معلوم ہوا کہ فلاں کو کسی نے قتل کر دیا، لیکن اس کا قاتل کون ہی نہیں معلوم۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کے وہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو، تم کہتے ہو کہ ہمارا رب سب کچھ فیصلہ کرتا ہے، اب یہاں پر ایک انسان کو قتل کیا ہے کسی نے، اس کا قاتل کون ہے ہمیں معلوم نہیں، لہٰذا تم اس کی شناخت کر دو، اپنے رب سے کہو۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اس کے گوشت کے ٹکڑے کو لا کر لاش کے جسم پر رکھو یا مارو، وہ لاش، وہ انسان زندہ ہو کر کہہ دے گا کہ کون میرا قاتل ہے، اور پھر اس کی موت ہو جائے گی، قاتل کی نشاندہی کر کے اس کی موت ہو جائے گی۔ بہرحال اب ان لوگوں نے ایک کے بعد ایک سوال کرنا شروع کیا، کیسی گائے ہوگی، اس کی عمر کیا ہوگی، وہ گائے بوڑھی ہوگی نہ جوان ہوگی، وہ گائے بچی ہوگی، اس کا رنگ کیا ہوگا۔ ایک کے بعد دیگرے انہوں نے سوال کرنا شروع کیا، اور پھر سوال سے وہ مشکل میں خود پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی وجہ سے کہ کثرت سوال سے بچا کرو، کیونکہ سابقہ امتیں جو ہلاک ہوئی ہے وہ کثرت سوال اور انبیاء کے سے اختلاف کرنے کی وجہ سے۔ بہرحال اس طریقے سے واقعہ ہو گیا، اور حضرت اس طرح کی گائے مل گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذبح کیا، اور لاش کے
لاش پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا گیا، اس لاش نے زندہ ہو کر کہا کہ میرا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھتیجا ہے۔ تو اس مناسبت سے اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ البقرہ ہے۔ یہی چند باتیں تھیں، اور ایک بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر عاملوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور متشکی لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگ جن اور شیطان سے بچنے کی بہت سارے کوشش کرتے ہیں، تعویذ، گنڈے، گھر کی بندش اور گھر کے دروازے پر کدو شکر اور نہ جانے کیا کیا سب سامان لگائے جاتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسخہ لے کر جائیے، اور میں ہمیشہ تراویح کی نماز میں جہاں یہ درس آتا ہے تو میں ضرور کہتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان۔ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، بلکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آپ اپنے گھروں کی بندش کرانا چاہتے ہیں، معمول بنا لیں سورۃ البقرہ۔ ہماری ماں اور بہنیں آئی ہیں، آپ بھی سنیں کہ اگر شیطان کو اپنے گھر سے بھگانا چاہتے ہیں تو کوئی عامل نہیں بھگا سکتا، کوئی تعویذ اور گنڈے نہیں بھگا سکتے، اور اس طریقے سے کوئی بندش ایسی نہیں ہے جو آپ کے گھر کو بند کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے نسخہ بتایا کہ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، شیطان اگر رہے بھی تو اس گھر سے بھاگ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی اور سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کرنے کے لیے کچھ اور دلیل پیش کرنا یہ شیطانیت ہے، جو ایک انسان کے لیے یہ صفت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو آیت نمبر 68 سے 73 تک ہے سورۃ البقرہ کے اندر۔ اس میں اللہ رب العالمین نے بقرہ کا لفظ ذکر کیا، بقرہ، سورۃ البقرہ، گائے والی سورت۔ تو گائے والی سورت کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر گائے کا ذکر ہے۔ دنیا کے اندر آج بھی جو ایک دوسرے کو مرڈر کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اس کا بنیادی سبب کہیں نہ کہیں مال ہے۔ بنیادی سبب کیا ہے؟ مال ہے۔ کبھی عورتیں بھی ہوتی ہیں، کبھی اور، لیکن بنیادی سبب جو ہے مال بھی ہوتا ہے۔ تو جس وقت گائے کا جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے، مفسرین اکرام بتاتے ہیں، بڑی تفصیل کے اندر قرآن کے اندر بھی ذکر ہے کہ ایک انسان تھا جو بہت زیادہ مال اور جائیداد کا مالک تھا، اور اس کا وارث کوئی بھی نہیں تھا۔ اب اس کا صرف ایک بھتیجا تھا۔ اس بھتیجا نے سوچا کہ میں کب تک یہ بوڑھا مرے گا، تب تک میں انتظار کروں گا، اس سے پہلے کہ میں اسے قتل ہی کر دوں اور اس کے مال کا وارث میں بن جاؤں۔ یہ ذکر ہے قرآن کے اندر۔ اور اس نے ویسا ہی کیا، قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اپنے چچا کی لاش کو دوسرے گھر کے قریب میں پھینک دیا رات کی تاریکی میں۔ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت سی سی کیمرے لگے ہوئے ہوتے تھے یا ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے اور کچھ ذریعے سے، فورینسک کلاب جو ہوتے ہیں اور فورینسک لیب جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے، ایسا بھی نہیں کہ انسان جو ہے اچھی طرح سے اسے معلوم کر لے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ بہرحال اسے قتل کر دیا۔ صبح ہوئی، معلوم ہوا کہ فلاں کو کسی نے قتل کر دیا۔